جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، سیزن 2 قسط نمبر 22۔ اگلے روز صبح ہی سے ان کے گھر پر اس طرح شور شرابہ اور ہنگامہ تھا جیسے آج ہی گھر پر لیزا کی شادی کی تقریب ہو۔ وہ باپ کی محبتوں کو محسوس کر رہی تھی، وہ ان محبتوں پر خوشی سے سرشار ہو رہی تھی اور دل میں یہ سوچ بھی رہی تھی کہ ان سے ہمیشہ اتنی دور کیوں رہی، کہ کبھی ان کے دل میں جھانک کر اپنی محبت دریافت نہ کر سکی۔ 5 سال پہلے تک وہ اپنے باپ ہی کے ساتھ لندن میں رہتی تھی، ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ کبھی ان کی محبت کو کیوں نہیں سمجھ پائی تھی۔ صبح وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ سیم بھی آ گئی۔ عائشہ کوک اور ملازمہ کو ساتھ لیے کچن میں لنچ کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ اس وقت وہ اور محمود خالد ٹیرس پر کھڑے تھے۔ سیم کی گاڑی پورچ میں رکتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، دل خوش ہوا تھا، تو دوسری طرف محمود خالد کا سیم کو دیکھتے ہی موڈ آف ہو گیا تھا۔ وہ جیسے آج کے دن اس موقع پر سیم کی گھر میں موجودگی کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ مریم کو تم نے انوائٹ کیا ہے؟ انہوں نے قدرے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ جی پاپا۔ وہ انہیں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں نے انوائٹ نہیں کیا، صرف اسے آج سکندر اور اس کی امو جان کے آنے کا بتایا تھا۔ وہ یہاں خود آ گئی ہے۔ اگر سیم آج یہاں آ گئی تھی تو اس میں برائی کیا تھی؟ وہ باپ کی ناراضگی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پاپا آپ کو کیا سیم کا آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ میری اکلوتی بہن ہے پاپا، میں چاہتی ہوں میری شادی سے جڑے ہر مقام پر وہ میرے ساتھ ہو۔ مجھے سیم کا اپنے پاس موجود ہونا اچھا لگے گا پاپا، وہ آہستگی سے بولی۔ اس کے لفظوں میں بہن کے لیے والہانہ پیار تھا۔ محمود خالد بغور اسے دیکھ رہے تھے، انہوں نے جیسے خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا، پھر جیسے جملے پر نظر ثانی کر کے نرمی سے بولے، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری خوشی۔ اسے یہ جواب دیتے ہی وہ فوراً وہاں سے ہٹے تھے۔ وہ ٹیرس سے جا رہے تھے۔ ایک سیکنڈ حیرت سے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہ بھی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ سیم سے ملنے نیچے جا رہی تھی، مگر سیم اوپر ہی چلی آئی۔ چلو تمہارے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اسے گلے لگا کر پیار کرنے کے بعد سیم اس سے بولی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا شاپنگ بیگ تھا۔ وہ سیم کو ساتھ لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ سیم نے اس کے کمرے کو بغور دیکھا، جیسے گھر کے اس کمرے میں پہلی مرتبہ آئی ہو۔ یہ روم تم نے سیٹ کیا ہے لز؟ چاروں طرف نگاہیں گھماتے ہوئے سیم نے اس سے پوچھا۔ اس کی نگاہوں میں کمرے کی آرائش و سجاوٹ کے لیے ستائش تھی۔ نہیں، میرے آنے سے پہلے ہی پاپا نے تیار کروا رکھا تھا۔ سیم نے ایک پل کے لیے اسے غور سے دیکھا، بہت سنجیدہ نگاہوں سے، پھر وہ مسکرا دی تھی۔ چلو انہیں زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کرنے کا خیال تو آیا۔ سیم کا لہجہ طنزیہ تھا۔ پاپا بہت بدل گئے ہیں سیم، ہم انہیں جیسا سمجھتے ہیں وہ بالکل ویسے نہیں ہیں۔ ہم دونوں کے ساتھ بچپن میں جو کچھ بھی ہوا اس پر وہ بہت گلٹی فیل کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار سنجیدگی سے بولی۔ اس کے لہجے میں باپ کے لیے محبت تھی۔ 2 دن ابھی تمہیں یہاں آئے ہوئے ہیں لز، ذرا ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی کوئی رائے مت قائم کرو۔ میں آج صرف آئی ہی اس لیے ہوں کہ پاپا سکندر یا اس کی ممی کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر سکیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا سیم، تم فکر مت کرو۔ وہ دونوں ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا پہن رہی ہو تم آج؟ سیم نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ وہ مسکرا کر دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ شلوار قمیض، بلکہ چوڑی دار پاجامہ ہے، شلوار نہیں۔ کل شام ہی آنٹی ایمرجنسی میں میرے لیے خرید کر لائی ہیں۔ مجھے خود تو یہاں کی مارکیٹس کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے۔ کل میں نے اور سکندر نے برائیڈل ڈریس خریدے تھے تو اس کی ممی ہمارے ساتھ تھیں۔ وہ فوراً ہی اٹھی تھی تاکہ وارڈروب سے نکال کر سیم کو اپنا آج پہننے والا جوڑا دکھا سکے۔ تم نے برائیڈل ڈریس بھی خرید لیے؟ بڑی سپیڈ میں ہو تم دونوں، آج ہی نکاح مت پڑوا لینا۔ وہ وارڈروب سے ہینگر سمیت جوڑا نکال رہی تھی، تب اس نے سیم کی ہنسی سنی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس بیڈ پر آ گئی تھی۔ یہ پہن رہی ہوں میں آج، شرارہ اور غرارہ تمہیں ابھی دکھاتی ہوں۔ وہ بیڈ پر سیم کے سامنے بیٹھ گئی تھی، بہت خوش ہو کر مسکرا کر وہ سیم کو اپنا جوڑا دکھا رہی تھی۔ براؤن اور شاکنگ پنک رنگوں کے امتزاج والا بہت خوبصورت ڈریس عائشہ اس کے لیے خرید کر لائی تھی۔ تم یہ پہنو گی؟ اتنے فضول اور بورنگ کپڑے، حد کرتی ہو لز۔ سیم نے برا سا منہ بنا کر جوڑے کو فوراً ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اچھا خاصا خوبصورت تو ہے سیم، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بورنگ کپڑے پہننے کی۔ اپنی ساسو ماں اور ہونے والے شوہر صاحب کا دل خوش کرنے کو تمہیں ایسٹرن لکس چاہیے، مجھے پتا تھا، اس لیے میں نے تمہارے لیے کل رات ہی جا کر یہ ساڑی خریدی تھی۔ اسے پہن کر تم غضب ڈھاؤ گی۔ ساس صاحبہ آج ہی شادی کی ڈیٹ طے کر کے نہ جائیں تو کہنا۔ سیم نے پاس رکھا شاپنگ بیگ اٹھایا تھا۔ اس نے باکس کھول کر اس میں سے ساڑی باہر نکالی تھی۔ وہ لیمن کلر کی شفون کی پلین ساڑی تھی، جس کے ساتھ خوبصورت کام بنا سلیو لیس بلاؤز انتہائی مختصر سا تھا۔ تھینکس سیم، تم میرے لیے ساڑی خرید کر لائی ہو، مگر پلیز مائنڈ مت کرنا، میں یہ نہیں پہن سکتی، بہت بولڈ ہے یہ۔ اس نے آہستگی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے سیم سے کہا، پاگل، آج کل پاکستان میں سب لڑکیاں اسی طرح کے کپڑے پہنتی ہیں،
इस साड़ी में तुम्हारा फिगर क्या गजब का लगेगा, पूरी कयामत लगोगी। सैम इसके इनकार को खातिर में ना लाए बगैर बात मनवाने वाले अंदाज में बोली, मगर इसका इस साड़ी को पहनने का कतन कोई इरादा नहीं था। आई एम सॉरी सैम, मैं ये नहीं पहन सकती, मैं ये वाला ड्रेस ही पहन लूंगी। वो सैम की नाराजगी से डर कर आहिस्तगी से बोली थी। इसे दिल ही दिल में सैम के ऊपर थोड़ी सी कोफ्त भी हुई थी। आखिर इसने इसे कब इस तरह जिस्म को नुमाया करते कपड़े पहने देखा था, जो इसके लिए इतनी सी थ्रू साड़ी इस कदर मुख्तसर ब्लाउज के साथ खरीद लाई थी। वो सैम को नाराज नहीं करना चाहती थी, मगर इसका इस साड़ी को पहनने का कतन कोई इरादा नहीं था। वो जानती थी सैम बहुत शौक और मोहब्बत से ये तोहफा इसके लिए लाई थी। शायद हाशिम से शादी के बाद वो इस तरह के बोल्ड कपड़े पहनने लगी होगी, मगर वो तो ऐसा नहीं कर सकती ना। सैम के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी आ गई थी। अभी वो दोनों शायद इस मौजू पर मजीद कुछ बातें करते कि इसके मोबाइल पर सिकंदर की कॉल आने लगी। मोबाइल बेड पर ही पड़ा था और इत्तफाकन जहां सैम बैठी थी वहीं रखा था। इसने फोन उठाने से पहले सैम ने फोन उठा लिया। सिकंदर कॉलिंग, सैम ने बावाज बुलंद बोला था। वो मोबाइल सैम के हाथ से लेने लगी थी। लाओ मुझे तो सैम। सैम इसे छेड़ने को मोबाइल अपने दूसरे हाथ में लेकर गई थी। ये कॉल तो मैं रिसीव करूंगी लिस, आखिर अपने ब्रदर इन लॉ से दुआ सलाम तो करनी है। सैम शरारत भरे अंदाज में बोलती कॉल रिसीव करने लगी थी। सैम प्लीज मुझे बात करने दो, इसे कोई जरूरी बात करनी होगी। वो मोबाइल सैम से लेने की कोशिश कर रही थी। ये लो करो बात। आखिर सैम ने इसे हंसते हुए मोबाइल दे दिया। इस दौरान मोबाइल मुसलसल बजता रहा था। इसे छेड़ने के बावजूद सैम ने कॉल रिसीव नहीं की थी। मोबाइल हाथ में आते ही इसने जल्दी से कॉल रिसीव की। हेलो, हाँ सिकंदर। सैम शरारती निगाहों से इसे देखते हुए इसके बिल्कुल बराबर में चिपक कर बैठ गई थी। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, हम तुम्हारे घर के लिए निकलने वाले हैं। मैं अम्मू जान का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही वो आएंगी हम तुम्हारे घर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है। वो सैम की मौजूदगी की वजह से संभल कर बोली। सैम इसके साथ चिपक कर बैठी फोन पर सिकंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, साथ ही इसे छेड़ने वाले अंदाज में इसे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। और कुछ नहीं कहोगी? वो हंसकर बोला। क्या? कुछ भी। आई लव यू ही कह दो, मुझे अच्छा लगेगा। सैम ने मुंह पर हाथ रखकर जैसे अपना कहकहा रोका था। वो आवाज घोंटकर बुरी तरह हंस रही थी। वो सैम को घूरते हुए इसे धक्का देकर अपने पास से हटा रही थी। बेड से कुछ दूर आ गई थी वो और फोन पर बहुत आहिस्तगी से बोली, आई लव यू। बहुत 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 मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। वो सैम से काफी दूर ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। कसदन इसने अपना रुख भी सैम की तरफ से मोड़ लिया था। इसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा बुलंद नहीं थी। मेरे लिए पेंटिंग और रोमा छोड़ सकती हो? वो जैसे इस वक्त फारिग भी था और अच्छे मूड में भी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। फिर तुम पेंटिंग, रोमा और मुझे कभी भी मत छोड़ना। अब की बार फाउंटेन के पास बिठाकर मेरी पेंटिंग बनाना। वो बेख्तियार खिलखिला कर हंसी। ठीक है सिकंदर। वो सिकंदर से बात करते हुए सैम को बिल्कुल भूल गई थी। फोन बंद करने के बाद वो वापस घूमी और इसकी सैम पर नजर पड़ी तो इससे सैम के चेहरे पर अजीब नाकाबिले फहम तासुर नजर आया। वो बहुत गौर से इसे देख रही थी। इसका चेहरा बेहद संजीदा था और इसकी आंखें, वो सैम की आंखों के तासुर को कोई नाम ना दे सकी। पता नहीं सैम की आंखों का तासुर ऐसा क्यों लग रहा था, जैसे वो इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्या हुआ सैम? ताज्जुब से बोलती हुई इसके पास आ गई थी। हो गया तुम्हारा इज़हार मोहब्बत? सैम ने फौरन ही अपना मूड तब्दील किया और हंसकर पूछा। हाँ, और तुम कितनी बदतमीज हो, मुझे बात नहीं करने दे रही थी। सैम को हंसता देखकर वो भी हंसी थी। सैम की निगाहों का वो पल भर का अजीब सा तासुर फौरन ही इसने झटक कर ध्यान से निकाल दिया था। वो क्या फरमा रहे थे मिस्टर सिकंदर? सैम का अंदाज अब फिर कुछ छेड़ने वाला था। वो लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। वो सर हिलाती फौरन बेड से उठी थी। आमना लिजा के घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पहले इन्हें सिकंदर के होटल जाना था, वहां से फिर इन दोनों को साथ लिजा के घर के लिए रवाना होना था। शहरयार खान बहुत जोशो खरोश से लिजा के घर जाने के लिए आमना की तैयारी करवा रहे थे। आज अपनी होने वाली बहू के घर भिजवाने के लिए खरीदी गई तमाम चीज़ों में इनकी और आमना की मुश्तरका पसंद और मर्जी शामिल थी। वो खुद आमना के साथ पहले एक बुटीक और फिर ज्वेलर के पास गए थे। उन्होंने और आमना ने एक साथ पसंद करके लिजा के लिए मंगनी का जोड़ा और अंगूठी खरीदी थी। शहरयार खान ने फूलों और मिठाइयों के टोकरे खुद अपनी निगरानी में तैयार करवाए थे। शहर की बेहतरीन दुकान से लिजा के लिए फूलों का जेवर मंगवाया था। बहुत सारे हार, फूल, कंगन और गजरे इजाफी भी थे, यूं जैसे उन्होंने अपनी होने वाली बहू के घर को फूलों से भर देना था। वो आज हर चीज बेहतरीन और शानदार चाहते थे। वो सिकंदर से जो कुछ नहीं कह सकते थे, कम से कम इनकी भिजवाई चीजों से झलकती मोहब्बत ही कह जाए। उन्होंने आमना को ताकीद की थी कि वो लिजा के घर वालों को कल या परसों इनके घर आने की दावत देकर आए। वो लोग आते
ہیں یا نہیں، سکندر ان لوگوں کو آمنہ کی دعوت قبول کرنے دیتا ہے یا نہیں، مگر وہ لیزا کے گھر والوں کو پھر بھی اپنے گھر مدعو کرنا چاہتے تھے۔ سکندر انہیں اس بات کو کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتا، ورنہ آج لیزا کے والد سے اس کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے وہ خود جاتے۔ آمنہ تیار تھی، وہ بہت خوبصورت اور بہت خوش بھی لگ رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب تمہیں نکلنا چاہیے، گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے انہوں نے آمنہ سے کہا۔ زین ابھی تک گھر نہیں آیا شہریار، آمنہ نے قدر تشویش سے کہا۔ اس کا فون آ گیا تھا آمنہ، وہ شاید شام تک واپس آ جائے گا۔ زین کل ان کے چونکا دینے اور دل دہلانے والے انکشافات سننے کے بعد سے گھر سے غائب تھا۔ اس کا موبائل بھی بند تھا۔ انہوں نے آمنہ اور نویرہ کی تسلی کے لیے ان دونوں کو کل یہ کہہ کر دیا تھا کہ وہ کسی کیس کے سلسلے میں ایمرجنسی میں لاہور چلا گیا ہے، مصروفیت بھی زیادہ ہے اور کیس کی نوعیت بھی حساس ہے، اس لیے اس نے سیل آف کر رکھا ہے۔ زین جہاں کہیں بھی ہے خیریت سے ہے، اتنا ان کے دل کو یقین تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک مرتبہ پھر اولاد کا غم نہیں دینا تھا۔ زین کی تکلیف کا انہیں اندازہ تھا، وہ اس وقت کس کرب، کس احساس ندامت اور کس احساس گناہ سے گزر رہا تھا، وہ اندازہ کر سکتے تھے۔ کئی سال انہوں نے اسے اس احساس گناہ سے بچانے کے لیے سچ نہیں بتایا، مگر اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ زین کو سچائی پتہ چلے، اپنی بھی اور سکندر کی بھی۔ زین کو احساس گناہ میں مبتلا کروانا ان کی منشا نہ تھی، مگر سکندر کی بے گناہی کسی اور طرح وہ بتا ہی نہیں سکتے تھے، سوائے اس کے کہ وہ زین کو مریم کی ساری حقیقت بتا دیں۔ وہ جانتے تھے نویرہ زین کے کل سے اب تک گھر نہ آنے سے پریشان ہے۔ آمنہ کا بھی دل بے چین تھا۔ انہوں نے سوچا تھا آمنہ لیزا کے گھر جانے کے لیے نکل جائیں، پھر وہ زین کو تلاش کریں گے۔ تمام سامان گاڑی میں رکھوا دیا گیا تھا۔ وہ پورچ میں آمنہ کے ساتھ خود چل کر آئے تھے۔ انہوں نے اطمینان کے لیے ایک بار پھر گاڑی میں رکھی تمام اشیاء کا جائزہ لیا تھا، کہیں کوئی ٹوکرا، کوئی تھال گھر پر رہ نہ گیا ہو۔ اسی وقت پورچ میں زین کی گاڑی آ کر رکی۔ انہوں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، زین بخیریت گھر واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید اور مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی وہ بہت رویا تھا۔ وہ بہت تھکے ہوئے، بہت نڈھال قدموں سے چلتا گاڑی سے اترا۔ آمنہ جانے کی خوشی اور جوش میں تھی۔ انہوں نے زین کی حالت پر زیادہ توجہ نہ دی۔ شکر ہے زین تم واپس آ گئے، اس طرح کہے سنے بغیر تو نہیں جانا چاہیے تھا نا بیٹا۔ یہ کیا خالی اپنے پاپا کو فون کر کے بتا دیا اور چلے گئے؟ نویرہ کا سوچنا چاہیے تمہیں، بچی بیچاری تمہاری فکر میں صبح سے ڈھنگ سے کچھ کھایا تک نہیں ہے اس نے۔ زین خاموشی سے ماں کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس میں کچھ کہنے سننے کی سکت ہی نہ ہو۔ زین کو آمنہ کے مزید سوال و جواب سے بچانے کے لیے انہوں نے فوراً انہیں وقت کا احساس دلایا تھا۔ آمنہ دیر ہو رہی ہے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ آمنہ کو بھی فوراً ہی وقت کا احساس ہوا تھا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ وہ کھڑے آمنہ کو جاتے دیکھتے رہے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی اور چوکیدار نے گیٹ بھی بند کر دیا۔ تب وہ واپس گھومے۔ اب زین وہاں پر نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کس لمحے گھر کے اندر جا چکا تھا۔ وہ سب تمام تر تیاریوں اور انتظامات کے ساتھ سکندر اور آمنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر اپنی گاڑی میں آ رہا ہے اور اس کی امو جان اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ۔ سکندر کی انا اور خودداری نے باپ کے گھر کے دروازے تک جانا گوارا نہیں کیا تھا اور اس کی امو جان نے اسے ایسی کسی آزمائش میں ڈالا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے خود ہی طے کیا تھا کہ وہ پہلے سکندر کے ہوٹل پہنچیں گی اور وہاں سے وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں لیزا کے گھر جائیں گے۔ محمود خالد تھوڑی دیر بعد عائشہ سے مہمانوں کی تواضع اور لنچ کی تیاریوں کے حوالے سے مختلف باتیں پوچھ کر تسلی کر رہے تھے۔ عائشہ ان کی خوشی اور جوش و خروش کو محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر انہیں اطمینان دلا رہی تھی کہ سب انتظامات مکمل ہیں، لگتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں۔ محمود خالد کے جیسے کان گیٹ پر لگے تھے۔ گیٹ پر گاڑیوں کے ہارن اور پھر گیٹ کھولے جانے کی آواز انہوں نے اندر بیٹھے بیٹھے سن لی تھی۔ انہوں نے عائشہ کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مہمانوں کا گیٹ پر جا کر استقبال کرنا چاہتے تھے۔ سیم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے تیار سیم نے کیا تھا، اس نے میک اپ کیا تھا اور کون سی جولری پہنے یہ انتخاب بھی سیم نے کیا تھا۔ تم بیٹھی رہو، سیم اس سے بولی، مجھے پتا ہے میں بیٹھی ہوئی ہی ہوں۔ میں نے سوچا ایکسائٹمنٹ میں کہیں ساس صاحبہ کا استقبال کرنے تم بھی گیٹ پر نہ چل پڑو۔ سیم اسے شریر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جواباً مصنوعی خفگی سے اس نے سیم کو گھورا۔ یہ تو واقعی سچ تھا کہ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ سکندر اور آمنہ کی گاڑیاں پورچ میں آ کر آگے پیچھے رکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر ماں کے پاس گیا۔ محمود خالد اور عائشہ اندر سے نکل کر چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں پورچ ہی کی طرف ان کا استقبال کرنے آ رہے تھے۔ آمنہ ڈرائیور سے گاڑی میں سے پھولوں اور مٹھائیوں کے ٹوکرے نکلوا رہی تھی۔ امو جان یہ سب کیا ہے؟ وہ ناپسندیدگی سے فوراً بولا۔ کیا بہو کے گھر رشتہ پکا کرنے خالی ہاتھ آ جاتی؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر روب سے بولی۔
ڈرائیور اب گاڑی میں سے ایک بڑا سا چاندی کا تھال نکال رہا تھا جس میں پھولوں کا سارا زیور بڑی خوبصورتی سے سجا تھا۔ گلاب اور موتیے کے کنگن، ہار، کانوں کی بالیاں، انگوٹھی، پھولوں سے بنا ٹیکا اور ان پھولوں کے زیورات کے بالکل درمیان نیلے رنگ کے مخملین ڈبیا جس کے اندر منگنی کی انگوٹھی تھی۔ پہلے یہ تھال اندر لے جا کر احتیاط سے رکھو، پھر یہ ٹوکرے اندر پہنچانا۔ وہ خرزدن اسے نظر انداز کر کے ڈرائیور سے مخاطب تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کی پچھلی سیٹ سے 2 بڑے بڑے ڈبے بھی نکالے تھے۔ ان ڈبوں میں لیزا کے لیے خوبصورت ملبوسات تھے۔ آپ مجھ سے کہہ دیتی، جو آپ لانا چاہ رہی تھی میں خرید کر لے آتا۔ وہ بے تحاشا الجھن اور غصہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ سب چیزیں میں اپنی بہو کے لیے لے کر آئی ہوں، تمہارے لیے کچھ لاتی تو تم اعتراض کرتے۔ وہ ماں سے اختلاف کرنا، اپنی ناراضگی ظاہر کرنا، ان سے مزید بحث کرنا چاہتا تھا، مگر محمود خالد اور عائشہ کو دیکھ کر اسے چپ ہونا پڑا۔ بہت گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے محمود خالد اور عائشہ اس کے اور آمنہ کے پاس آ کر رکے تھے۔ السلام علیکم۔ محمود خالد نے آمنہ کو سلام کیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر ایسا تاثر آیا جیسے ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ چند سیکنڈ ان دونوں نے ایک دوسرے کو خاموشی سے پہچاننے میں لگائے تھے۔ محمود صاحب آپ؟ چند سیکنڈز بعد اس نے اپنی امو جان کی حیرت سے ڈوبی آواز سنی۔ کیا اس کی امو جان لیزا کے پاپا کو پہلے سے جانتی ہیں؟ مسز شہریار؟ محمود خالد کے منہ سے بھی بے اختیار نکلا تھا۔ صرف سکندر ہی نہیں، عائشہ بھی آمنہ اور محمود خالد کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لیزا آپ کی؟ آمنہ جیسے شدید حیرت کے عالم میں تھی، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ لیزا میری چھوٹی بیٹی ہے۔ محمود خالد جیسے بمشکل بول سکے تھے۔ وہ ان دونوں کے چہرے کو تعجب سے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ کوئی عجیب و غریب سی صورتحال تھی، جیسے وہ دونوں جس طرح بھی جس حوالے سے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے، کم از کم یہاں اس جگہ اس حیثیت سے ایک دوسرے سے ملنے کی ہرگز امید نہیں کرتے تھے۔ پیچھے ان کا ڈرائیور بھاگا بھاگا ٹوکرے لے جا کر اندر رکھ رہا تھا اور یہاں یہ چاروں اس طرح کھڑے تھے۔ محمود خالد جیسے کسی ایسی پریشانی میں آئے تھے کہ انہیں مہمانوں کو اندر لے جا کر بٹھانا بھی بھول گیا تھا۔ عائشہ نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس تکلیف دہ اور عجیب و غریب خاموشی کو توڑا۔ آپ لوگ اندر آئیں، چلیں بیٹھیں۔ عائشہ مسکراتے ہوئے مہمان نوازی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ ہاں پلیز آپ لوگ اندر چلیں۔ محمود خالد جیسے بہت مشکل سے بولے تھے۔ وہ اپنی ماں اور لیزا کے پاپا کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ محمود خالد اور عائشہ کی موجودگی میں وہ آمنہ سے کچھ پوچھ بھی نہیں پا رہا تھا، مگر اندر ہی اندر اس کا دل بری طرح پریشان تھا۔ اگر محمود خالد اس کی امو جان یا اس کے پاپا کے کوئی پرانے جاننے والے تھے تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات تھی؟ آخر اس کی امو جان اس طرح پریشان کیوں ہو گئی تھیں؟ یہاں آنے سے پہلے اور یہاں پہنچنے کے بعد جو جوش و خروش ان کے چہرے پر دیکھا تھا، وہ محمود خالد کو دیکھنے کے بعد ٹینشن، فکر اور پریشانی میں کیوں بدل گیا تھا؟ وہ چاروں اندر آ گئے۔ عائشہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ محمود خالد جیسے اپنی پریشانی چھپاتے زبردستی مسکرا رہے تھے۔ آپ لوگ پاکستان کب آئے؟ کافی عرصہ ہو گیا، شہریار کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہم پاکستان آ گئے تھے، آمنہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ خاموشی سے آمنہ اور محمود خالد کو دیکھ رہا تھا۔ سکندر آپ کا بڑا بیٹا ہے؟ محمود خالد کی آنکھوں میں اسے اپنی امو جان سے بھی زیادہ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ وہ کیوں پریشان تھے آخر؟ صرف وہی نہیں، عائشہ بھی آمنہ اور محمود خالد کے رویے اور انداز پر حیران سی بیٹھی تھی۔ جی، زین سے تقریباً 1 سال بڑا ہے۔ تو کیا وہ زین کو بھی جانتے تھے؟ وہ بے حد حیران تھا، مگر موقع اور صورتحال ایسی نہ تھی کہ وہ ماں سے کچھ پوچھ پاتا۔ زین بھی پاکستان ہی میں ہے؟ محمود خالد نے قدرے جھجک کر پوچھا۔ جی، آمنہ آہستگی سے بولی، پھر جیسے کسی ایسی بات کی وضاحت کرنے لگیں جو یہاں پر ان میں سے کسی نے بھی پوچھی نہیں تھی۔ شادی ہو گئی ہے زین کی؟ ایک بیٹا ہے اس کا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ پہیلیوں کی طرح الجھی باتیں اسے بری طرح الجھا رہی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ مزید الجھتا، ڈرائنگ روم میں ایک ہینڈسم و باوقار سا مرد داخل ہوا۔ اس نے بہت گرم جوشی سے سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ محمود خالد اور عائشہ سے دیکھ کر مسکرائے۔ وعلیکم السلام، آؤ ہاشم۔ محمود خالد نے مسکرا کر اسے خیر مقدم کیا تھا، ساتھ ہی وہ فوراً آمنہ کو بتانے لگے تھے، یہ ہاشم اسد ہے، میرے داماد۔ تو یہ لیزا کا بہنوئی تھا، سیم کا شوہر۔ اس نے ہاشم کو گرم جوشی سے اپنی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا تو خوش اخلاقی سے فوراً صوفے پر سے کھڑا ہو گیا۔ ہاشم گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اس نے بھی جواباً خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کا غالبانہ تعارف تو انکل نے کرایا تھا سکندر، ہاشم مسکرا کر بولا۔ اس کے برابر ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اسلام آباد سے کب آئے ہاشم؟ عائشہ نے اسے مسکرا کر پوچھا۔ بس ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے آنٹی۔ ویسے تو مجھے آفس جانا تھا، لیکن میں نے سوچا آج لیزا کا رشتہ طے ہو رہا ہے، مجھے یہاں آ جانا چاہیے۔ مجھے یہاں دیکھ کر انکل بھی خوش ہو جائیں گے اور میری بیگم بھی۔ وہ ہنس کر بولا۔ پتہ نہیں ہے بیگم صاحبہ کو میں یہاں
आने वाला हूँ। हैरान रह जाएगी मुझे देखकर। आयशा और हाशिम मुस्कुरा रहे थे। महमूद, खालिद और आमना इस तरह चुप थे जैसे अंदर ही अंदर कोई परेशानी लाहक हो। वो दोनों बज़ाहिर इस परेशानी का इजहार नहीं कर रहे थे, मगर इनकी आंखों से परेशानी झलक रही थी। महमूद साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये फूल और गहने मैं लिज़ा को पहनाना चाहती हूँ। आमना ने महमूद खालिद को मुखातिब किया। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी। हाशिम मुस्कुराता हुआ इस गुफ्तगू पर ध्यान दे रहा था। सबकी नज़रें सामने रखे चांदी के थाल पर थीं। कुलसूम, अब आपकी ही अमानत है मिसेस शहरयार। जो आपकी खुशी है वही मेरी भी खुशी है, महमूद खालिद जवाबन हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले। कुलसूम पर आमना हैरान हुई थी। वो महमूद खालिद से पहले भी मिल चुका था, जानता था वो इसे लिज़ा नहीं कुलसूम कहते हैं। आमना की हैरत देखकर आयशा ने जल्दी से वजाहत की। महमूद लिज़ा को कुलसूम कहते हैं। अच्छा। आमना ने जैसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। जबरन मुस्कुराने की मुसलसल कोशिश सिर्फ वो ही नहीं, महमूद खालिद भी करते नजर आ रहे थे। मैं लिज़ा को बुलाती हूँ। महमूद खालिद ने आयशा को इशारा किया तो वो फौरन सोफे पर से उठी। मेरी ख्वाहिश है हम शादी की तारीख भी आज ही तय कर लें, आमना ने महमूद खालिद से कहा। माँ के चेहरे पर इसने ये तासुर देखा जैसे वो लिज़ा के पापा से पूछ रही हो कि क्या अब ये शादी हो सकेगी। इसने लिज़ा के पापा को देखा। इनके चेहरे पर जैसे एक खामोश बेबसी सी थी, जैसे वो भी नहीं जानते कि अब ये शादी हो सकेगी या नहीं। आखिर मामला था क्या? वो बुरी तरह परेशान हो रहा था। हाशिम भी अभी आया था। वो कुछ समझ नहीं सका था, मगर वो इस खामोश और उलझी हुई सूरत हाल पर हैरान परेशान सा था। इसी वक्त आयशा ड्राइंग रूम में वापस आई। इनके पीछे पीछे लिज़ा थी। लिज़ा को देखते ही वो जैसे सारी कोफ्त भूलने लगा। इसे और लिज़ा को एक होने से कौन रोक सकता है? वो कितनी प्यारी लग रही थी, खूबसूरत लिबास पहने और सर पर दुपट्टा लिए। वो इसे देखकर मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम अम्मू जान। लिज़ा ने इसे एक नज़र देखा। सबकी मौजूदगी की वजह से वो इसे देखकर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराई नहीं थी। वो इसे देखे जा रहा था। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आमना का अंदाज मोहब्बत से भरपूर था। वो जानता था बज़ाहिर इसकी तरफ ना देखने के बावजूद भी लिज़ा इसकी निगाहों की पसंदीदगी और तारीफ को पूरी तरह महसूस कर रही थी। लिज़ा के पीछे पीछे इसकी बहन ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होते ही इसने सलाम किया था और सलाम करते ही वो अपनी जगह रुक गई थी। वो लोग बुरी तरह चौंके। उम्मे मरियम और सिकंदर। आमना के चेहरे पर अजीब सी परेशानी फैली थी। महमूद खालिद भी मुतफक्किर से नजर आए थे। तुम? मरियम ने इसे शदीद हैरत के आलम में देखते हुए तुम कहा था। वो इस नागन को 12 सालों में क्या 12 सदियों बाद भी नहीं भुला सकता। वो एकदम ही सख्त गुस्से में सोफे पर से उठा। इसे गुस्से में सोफे पर से उठा देखकर आमना बेख्तियार सोफे पर से उठी। सिकंदर, उन्होंने इसे आवाज़ दी, मगर इस वक्त वो अपने आप में नहीं था। वो 12 साल पहले की 31 दिसंबर की इसी शाम में पहुंच गया था जब इससे इसका सब कुछ इस नागन ने छीन लिया था। वो भी इसे नफरत से देख रही थी। इसे नफरत से देखते हुए वो अपने बराबर में खड़ी लिज़ा से मुखातिब हुई। वाह लिज़ा वाह, सारी दुनिया में तुम्हें शादी करने के लिए मिला तो कौन? सिकंदर शहरयार? महमूद खालिद के चेहरे पर तनाव था। आमना के चेहरे पर भी परेशानी थी, जबकि आयशा, हाशिम और लिज़ा दम बकुत थे, जैसे आनन फानन माहौल में ये तब्दीली इनमें से किसी की समझ में ना आई हो। मरियम, अपनी जबान को काबू में रखो। सिकंदर इस घर का होने वाला दामाद है, महमूद खालिद ने तंबीही अंदाज में मरियम से कहा। वो भी सोफे पर से उठ गए थे। अब वहाँ सिर्फ हाशिम और आयशा ही थे जो बैठे हुए थे बेहद हैरानी के आलम में। लिज़ा सकते किसी हालत में इसे और मरियम को देखे जा रही थी। पापा, आपसे ज्यादा आला ज़र्फ तो दुनिया में शायद ही कोई होगा। जिस शख्स ने आपकी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, आप इसी के हाथ में अपनी दूसरी बेटी का हाथ दे रहे हैं। वो मुट्ठियां बीचे जैसे अपने इश्तिआल और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। क्या सबूत है तुम्हारे पास सिकंदर के खिलाफ? सिकंदर अगर जैन का भाई है तो ये कोई गुनाह है? जैन के साथ अपनी मंगनी तुमने खुद तोड़ी थी, महमूद खालिद ने मरियम से गुस्से से कहा। क्यों तोड़ी थी वो वजह भूल गए आप? मरियम इसे नफरत से देखती बाप से बोली। लिज़ा, ये सिकंदर शहरयार जैन का बड़ा भाई है। जैन जिससे मेरी अमेरिका में मंगनी हुई थी, तुम्हें याद है ना? वो मंगनी तोड़कर अमेरिका से वापस आ गई थी सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। इसने मेरा रेप करने की कोशिश की थी अपने घर पर। मरियम, महमूद खालिद बहुत जोर से चिल्लाए। आपको मेरा यकीन नहीं है पापा? तो पूछे इसकी अम्मू जान से, ये ऐनी शाहिद है इस वाकये की। उन्होंने ही अपनी चादर से मेरे जिस्म को ढांपा था। इसे इस घिनौनी हरकत के बाद इसके पापा ने अपने घर से निकाल दिया था। पूछे इसकी अम्मू जान से, पूछे इनसे। मरियम अपने बाप से भी ज्यादा बुलंद आवाज से चिल्लाई थी। वो सिकंदर को यहाँ देखकर इस तरह इश्तियाल में आई थी कि इसे अपने शोहर की यहाँ मौजूदगी की भी परवाह ना रही थी। मरियम बेटा, तुम खुदा के लिए अब ये बातें मत करो। माजी में जो हुआ इसे भूल जाओ। मैं नहीं चाहती माजी की तलखियां सिकंदर और लिज़ा की जिंदगी की खुशियों को बर्बाद करें। इसने अपने से कुछ फासले पर खड़ी माँ की तरफ देखा। इनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी, गम था, गुस्सा था।
وہ جیسے اس بات کو ختم کرا دینا چاہتی تھی، مگر ان کے چہرے پر پھیلی شرمندگی یہ بتا رہی تھی کہ مریم جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سب حرف بحرف سچ ہے۔ وہ جو کچھ لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا، یکدم اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ آمنہ کے مریم سے مزید کسی بھی التجائیہ جملے سے پہلے وہ اس کے مقابل جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر ایک بھرپور تھپڑ مریم کے منہ پر مارا۔ سکندر، خدا کے لیے تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ مریم نے تھپڑ لگنے کے بعد خود کو گرنے سے بمشکل بچایا تھا۔ اس کے کانوں میں اپنی ماں کی گھبرائی ہوئی آواز ضرور آئی تھی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ اسی طرح مریم کے عین مقابل کھڑا تھا۔ اس کے تھپڑ کے بعد مریم کا ہاتھ ابھی تک اس کے گال پر تھا، یوں جیسے وہ اس تھپڑ کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے بیچ تھپڑ لگنے پر وہ غصے اور نفرت سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ یو باسٹرڈ، وہ غصے سے چلائی۔ وہ مزید کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے اسے بولنے نہیں دیا۔ مزید ایک لفظ بھی تم نے کہا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ یہاں تمہارا شوہر اور والد موجود ہیں۔ بتا دوں گا ان لوگوں کو تمہاری سچائی۔ اس کی آنکھوں میں حقیقتاً خون اتر آیا تھا۔ یہ ناگن کسی آسیب، کسی بددعا کی طرح اس کے پیچھے تھی۔ اس کی زندگی کی ہر خوشی کے ختم ہونے کی وجہ کل بھی یہی تھی اور آج بھی یہی۔ مریم بے چتاب کھاتی کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے وہ بولا تھا۔ اس بار اس کے مخاطب محمود خالد تھے۔ ڈرائنگ روم میں کھڑے تمام لوگ جیسے سکتے کے عالم میں تھے۔ کسی ایک کے لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ آپ کی بیٹی درست کہہ رہی ہے محمود صاحب، آج سے 12 سال قبل واقعی ایک حادثہ ہوا تھا ہمارے گھر میں۔ 12 سال پہلے میں نے اسے جو جواب دیا وہی جواب آج بھی دے کر جا رہا ہوں۔ تب بھی میں نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا تھا، آج بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار کر جا رہا ہوں۔ محمود خالد کی طرف دیکھ کر پرسکون سے لہجے میں بولنے کے بعد اس نے ایک نفرت بھری نگاہ مریم پر ڈالی اور پھر فوراً ہی تیزی سے گھوما۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے مضبوط قدموں سے چلتا ڈرائنگ روم سے جا رہا تھا۔ سکندر، رکو سکندر، آمنہ نے گھبرا کر آواز دی، مگر وہ ماں کی بات سننے کے لیے وہاں رکا نہیں۔ اسے اندازہ تھا کہ آمنہ اس کے پیچھے تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلی ہیں۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ وہ آندھی طوفان کی رفتار سے اپنی گاڑی تک آیا، فوراً گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا آمنہ کانپتی کانپتی بھاگتی ہوئی پورچ تک آئی تھی۔ ان کے پیچھے محمود خالد بھی وہاں آئے تھے۔ وہ گاڑی گیٹ سے نکال چکا تھا۔ وہ اس بار کسی کے بھی پکارنے پر رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس بار نہیں رکے گا، وہ اس بار ہرگز نہیں رکے گا۔ وہ جلد از جلد اس جگہ سے دور چلا جانا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ آمنہ اس کے پیچھے تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلی ہیں۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ وہ آندھی طوفان کی رفتار سے اپنی گاڑی تک آیا، فوراً گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا آمنہ کانپتی کانپتی بھاگتی ہوئی پورچ تک آئی تھی۔ ان کے پیچھے محمود خالد بھی وہاں آئے تھے۔ وہ گاڑی گیٹ سے نکال چکا تھا۔ وہ اس بار کسی کے بھی پکارنے پر رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس بار نہیں رکے گا، وہ اس بار ہرگز نہیں رکے گا۔ وہ جلد از جلد اس جگہ سے دور چلا جانا چاہتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کھڑے چاروں افراد پر موت کا سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ واہ لیزا، داد دیتی ہوں تمہارے انتخاب کی۔ اپنی بہن کی عزت لوٹنے کی کوشش کرنے والے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے چلی ہو۔ تمہاری جیسی بہن شاید ساری دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگی۔ سیم طنزیہ انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ سیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، باقی سب کو جیسے سانپ سونگا ہوا تھا۔ سیم آنکھوں میں آنسو لیے ڈرائنگ روم سے جا رہی تھی۔ وہ اسے روک نہیں سکی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ سیم اور سکندر اور سیم، وہ شوق کی ایسی کیفیت میں تھی کہ اسے اپنے اعصاب مفلوج ہوتے لگ رہے تھے۔ سیم کے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہی اس نے دیکھا کہ ہاشم بھی ایک دم ہی وہاں سے جانے کے لیے مڑا تھا۔ فرق یہ تھا کہ سیم گھر کے اندر گئی تھی، ہاشم ڈرائنگ روم سے نکل کر گھر کے باہر جا رہا تھا۔ عائشہ حیرت اور دکھ میں مبتلا کھڑی تھال میں سجے پھولوں، منگنی کی انگوٹھی اور مٹھائی کے ٹوکرے کو دیکھ رہی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔